السلام علیکم، میں جواز حسن جوئی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارا ٹاپک گندم کی زمین کی تیاری۔ دوستو اس پہ مختلف طریقے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح ہم گندم کی زمین کی تیاری کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ مکئی کی ہارویسٹنگ یا برداشت کے بعد گندم کے لیے زمین کی تیاری کیسے کریں۔ مکئی کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے، یعنی برداشت ہو گئی، مکئی کی چھلی ہم نے توڑ لی، ٹانڈا زمین میں باقی رہ گیا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کا ٹانڈا زمین سے باہر نکالا جائے اور زمین کی تیاری کی جائے۔ یہ تھوڑا مشکل اور مہنگا طریقہ ہے۔ اس میں صرف مہنگا نہیں ہے، اس میں ایک نقصان بھی ہے کہ یہ جو ٹانڈا یا مکئی کی باقیات ہیں یہ دراصل زمین کے لیے آرگینک میٹر کا کام کرتی ہیں، زمین میں نامیاتی مادے کی ریشو یا لیول بہتر کرتا، اگلی فصل کو فائدہ دیتا ہے، زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ قیمتی چیز ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ دوست اس پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، لیبر لگاتے ہیں، ٹانڈا کٹواتے ہیں اور زمین سے باہر پھینک دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ زمین کی اچھی تیاری ہو جائے، خاص طور پہ گندم کے لیے۔ یعنی ہم زمین کے لیے جو بہت سود مند یا فائدہ مند چیز ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے اس پہ مزید پیسے خرچ کرتے ہیں، جبکہ اس سے آدھے پیسے اگر ہم زمین کی تیاری میں خرچ کر دیں تو یہ ٹانڈا بھی زمین میں مکس ہو جائے گا، جو زمین کا نامیاتی مادہ بہتر کرے گا، آرگینک میٹر کی ایڈیشن کرے گا، اگلی فصل کو فائدہ دے گا، زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرے گا۔ تھوڑی سی اچھی مینجمنٹ اختیار کر کے ہم زمین کی تیاری کر سکتے ہیں۔ موسمی مکئی میں ایسی سٹیج نہیں آتی کہ موسمی مکئی کا ٹانڈا سوکھ جائے، یہ ہرا ہی رہتا ہے، اس کے پتے بھی سبز رہتے ہیں، ٹانڈا بھی سبز رہتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، تو یہ آسانی سے زمین میں کرش ہو سکتا۔ اب آتے ہیں کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس میں کم سے کم ڈیزل کے اخراجات ہوں اور بہترین انداز میں یہ ٹانڈا کرش ہو جائے۔ ایسے دوست جو مکئی کی فصل ہے انہوں نے اس کو برداشت کرنا ہے اور پھر گندم کاشت کرنی ہے، وہ دو طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک وتر کاشت، دوسرا گپ چھٹ۔ کیونکہ مکئی کا ٹانڈا اگر زمین میں کرش کریں گے تو ڈرل ہونا ممکن نہیں ہے یا اس کے بہترین نتائج حاصل کرنا مشکل ہوگا، اس لیے صرف ہم دو طریقے اختیار کر سکتے ہیں، وتر کاشت یا گپ چھٹ۔ اگر آپ وتر کاشت کرنا چاہتے ہیں، ہر کسان کو اپنی زمین کے متعلق یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کب پانی لگائیں تو کب زمین وتر پہ آئے گی، اس حساب سے اپنی مکئی کی موجودگی میں زمین کی رمنی کریں، مکئی برداشت کریں۔ مکئی برداشت کرنے کے بعد اس زمین میں ایک ڈسک چلائیں۔ پہلے ڈسک اس لیے کہا کہ ٹانڈا لمبا ہوتا ہے، زیادہ تعداد میں ہوتا ہے، تو اس وقت روٹی ویٹر چلانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ٹریکٹر کے لیے، لیکن آپ پہلے روٹی ویٹر بھی چلا سکتے ہیں کھڑے ٹانڈے میں۔ لیکن ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں جو طریقہ وہ ڈسک ہے۔ اس زمین میں ایک ڈسک چلائیں کھیل کے رخ پر، اس کے بعد اسی رخ پر ایک روٹی ویٹر چلائیں، پھر دوہر دیں ڈسک کی، یعنی کہ مخالف رخ پر ڈسک چلائیں، اس کے بعد اپنے بیج اور کھاد کا چھٹا کریں اور اس کے اوپر ایک پتلا روٹی ویٹر چلا دیں، بننے نکالیں، آپ کی گندم کی بجائی ہو چکی۔ دوسرا طریقہ، پہلے روٹی ویٹر چلائیں، روٹی ویٹر چلانے کے بعد پھر دو ڈسک لگائیں، اس کے بعد کھاد اور بیج کا چھٹا کریں اور ہلکا روٹی ویٹر اوپر چلا کر بننے نکال دیں، آپ کی گندم کی بجائی ہو گئی۔ اس طریقہ کاشت میں جب ہم ٹانڈا زمین میں کرش کرتے ہیں تو ہلکا چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ٹانڈا کرش تو ہوتا ہے، چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل تو ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ ہلکا کڑ آپس میں فاصلہ کم ہوتا ہے تو زمین میں ڈھیری بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ ہل کلٹیویٹر چلائیں گے تو زمین میں ڈھیری بننا شروع ہو جائے گی، وہ ٹانڈا کڑ میں اکٹھا ہوگا، وہ مٹی کو کھینچے گا اور ہر تھوڑی دیر بعد ایک ڈھیری بن جائے گی، اس لیے ہل سے اوائڈ کریں۔ یہ طریقہ کاشت کچے وٹ کی زمین، ریتلی زمین، میرا زمین، تھوڑی بھاری میرا زمین میں بہت کارگر ہے، کیونکہ ڈسکس اتنی زمین کو
گہری لگ جاتی ہے کہ گندم کی فصل بآسانی اچھی پیداوار دینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ یہ دو بہترین طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ ہے کہ ٹانڈے کے لیے کرشر لیں۔ ایک مشین ہے جو روٹیویٹر طرح کی بنی ہوتی ہے، وہ ٹانڈے کو کچرا کر دیتی ہے یا اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح ہم چارہ کاٹتے ہیں، بہت باریک شکل میں لے جاتی ہے۔ اس کے بعد زمین کو آپ ہل کے ساتھ آسانی بنا سکتے ہیں، اس کی تیاری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ اسپیشل کرشر ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے ایک نئی چیز ہے اور ہر کاشتکار کے پاس سہولت میسر نہیں ہے۔ جن کے پاس وہ سہولت میسر ہے ان کے لیے ٹانڈے کو کرش کرنا اور پھر زمین کی تیاری کرنا بالکل مشکل نہیں ہے، لیکن جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے ان کے پاس صرف یہی آپشن ہے، جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ ڈسک اور روٹیویٹر کی مدد سے زمین کی تیاری کریں اور گندم کاشت کریں۔ گب چھٹ طریقہ کاشت میں بھی آپ نے یہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس کی رونی پہلے نہیں کی گئی، زمین کی تیاری کی گئی ڈسک اور روٹیویٹر کی مدد سے، اور پھر پانی لگا کر بیج کا چھٹا کر دیا۔ لیکن یاد رہے جب بھی گب چھٹ طریقہ کاشت میں گندم کاشت کریں تو آخری زرعی علاج چلانے سے پہلے وہ خواہ ڈسک ہو یا روٹیویٹر، اس سے پہلے ڈی اے پی یا فاسفورس کی جو بھی شکل آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا چھٹا کر دیں۔ مکئی کا ٹانڈا اتنی چھوٹی مقدار میں کٹ جاتا ہے کہ وہ گندم کے اگاؤ میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتا۔ یہ غلط فہمی کچھ دوستوں کو ہوتی ہے، عموماً یہ سوال بھی سامنے آتا کہ جی اگر ٹانڈا بیچ میں کرش ہوگا تو اگاؤ مسئلہ ہوگا۔ اگاؤ کا مسئلہ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ جتنے عرصے میں بیج نے اگاؤ کرنا ہے اتنے عرصے میں یہ ٹانڈے کے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیج کو ڈیمیج کرے۔ اس لیے اس سے تو بے فکر ہو جائیں کہ یہ اگاؤ میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے۔ اپنی زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھنے کے لیے متواتر کیمیکل کھادیں استعمال ہونے سے اور مسلسل فصلات کاشت ہونے سے زمین کی زرخیزی میں کمی ضرور واقع ہوتی ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو بھی فصل کی باقیات ہیں ان کو زمین میں کرش کیا جائے تاکہ وہ زمین میں آرگینک میٹر کا اضافہ کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کی اسکرین پر اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ انشاءاللہ اسی سیریز کی اگلی ویڈیو میں گندم کے لیے زمین کی تیاری پر دوسرے طریقے آپ کو بتائے جائیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔